بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو سیکنڈ ایئر نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ مصنف نے مغلیہ دور میں مسجد کا کتنا حسین نقشہ کھینچا ہے اور کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ مسجد میں ہر طرف اللہ والے عبادت میں مصروف ہیں اور افطاری کے وقت خورد و نوش کا اچھا خاصا انتظام تھا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جگہ جگہ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، کہیں قرآن شریف کے دور ہو رہے ہیں، کہیں رات کے قرآن سنانے والے افاظ ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں، کہیں مسائل دین پر گفتگو ہو رہی ہے، کہیں دو عالم جو ہیں کسی فقہی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں اور بیسیوں لوگ بیٹھے مزے سے سن رہے ہیں، اور کئی لوگ دنیا و مافیہ سے دور ہو کر اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور کہیں پر لوگ وظائف میں مشغول ہیں کہ ہر طرف مسجد میں اللہ والوں کا کیا ہے، ہجوم ہے، اور افطاری کا اہتمام ہے کہ مسجد میں افطاری کے وقت سینکڑوں افطاری کے خوان آ رہے ہیں، تھال آ رہے ہیں، اور لوگوں میں افطاریاں تقسیم ہونے لگی ہیں، اور اسپیشلی سلطان کے محل سے، محل سلطانی سے متعدد مکلف پرتکلف خوان آ رہے ہیں افطاری کے۔ اس کے علاوہ بھی قلعے کی تمام بیگمات جو ہیں وہ افطاری بھیج رہی ہیں، شہر کے سب امراء جو ہیں وہ مسجد میں، دلی کی جو مسجد ہے وہاں افطاری بھیج رہی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ جو ہیں وہ خوان آ رہے ہیں، اور مسجد میں عجیب آرائش ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسجد کی کیا حالت ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ چولہے، سپاہیوں کے چولہے لگے ہوئے ہیں، ہاں گھاس کے انبار لگے ہوئے ہیں، دانے ڈلے جا رہے ہیں، شاہ جہان کی خوبصورت مسجد جو ہے وہ گھوڑوں کا استبل نظر آ رہی ہے، یعنی کہ ہر طرف کیا ہے جی، ایک اجڑا ہوا سما ہے، ہر طرف انگریز نے جو ہے زبردستی قبضہ تو کر لیا ہے، اور جب وہ رمضان میں دوبارہ آئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سپاہی روٹیاں پکا رہے ہیں، ہاں گھوڑوں کے دانے ڈلے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد مسجد کو جب واگزاشت کروا دیا، آزاد کروا دیا، اور انگریزی حکومت نے دوبارہ ان کو مسلمانوں کے حوالے کیا، تو وہ کہتا ہے پھر ایک دفعہ میں چلا گیا، دیکھا کہ مسلمان بیچارے میلے کچیلے کپڑے، وہی مسجد جہاں پہ بڑی رونق تھی، اور مسلمان بیچارے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، دو چار ہی ہیں جو قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، اور کچھ پریشان حال بیٹھے وظیفہ کر رہے ہیں کہ یہ فلک کے مارے ہیں وہ کہ کس طرح کی مصیبت آ گئی ہے، اور ان کا ملک ان سے چھین لیا گیا ہے، اور افطاری کا وقت کیا ہے جی، ہاں وقت چند آدمیوں نے کھجوریں اور دال سبزی بانٹ دی ہے، کسی نے ترکاری کے قتلے ٹکڑے تقسیم کر دیے ہیں، نہ وہ اگلا سا سما ہے، نہ وہ اگلی سی رونق ہے، نہ وہ اگلی سی چہل پہل ہے، نہ وہ شان و شوکت ہے، اور مسلمان جو قسمت کے مارے ہیں وہ سارے جمع ہو گئے ہیں، اور مسجد جو ہے وہ غریب غربت اور ویرانی، مسجد کی دیواروں سے غربت اور ویرانی جو ہے وہ ٹپک رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ایک مرزا شاہ زور بھی ہیں جو مرزا سلیم کے بھانجے ہیں، مصنف کہتے ہیں میں نے ان سے جو ان پر بیتی، میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ سمجھائیں۔ پہلے تو وہ کافی بہانے بناتے رہے، لیکن اس کے بعد مصنف نے جب ضد کی، اصرار کیا، تو پھر انہوں نے اپنی کہانی سنائی۔ دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے آگے ان کے ساتھ، مغلوں کے ساتھ، کہ جب انگریزی توپوں اور سنگینیوں نے ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین دی۔ آپ کو پتہ ہے انگریز جو ہے اپنے ساتھ بندوقیں اور توپیں لے کر آئے تھے، اور بر صغیر میں ابھی تک تلواروں سے لڑائیاں لڑی جا رہی تھیں۔ سنگینی کہتے ہیں ایک نوکدار ہتھیار جو بندوق کے اوپر چڑھایا ہوتا ہے یا لگا ہوتا ہے، آپ نے دیکھی ہوں گی پرانی بندوقیں، آگے ایک خنجر سا لگا ہوتا ہے، اس کو سنگینی کہتے ہیں۔ تاج سر سے اتار لیا، تخت پر قبضہ کر لیا، کس نے؟ انگریز نے، 1857 میں۔ شہر میں آتشک گولیوں کا مینہ برس چکا تھا، ہاں آگ برس رہی تھی، آگ اگلتی ہوئی بارش،
7 پردوں میں رہنے والیاں، یعنی کہ ظاہر ہے محال میں شہزادیاں تھیں، وہ 7 پردوں میں رہتی تھیں، بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کی تڑپتی لاشوں کو دیکھنے لگیں۔ نکل آئیں چھوٹے بن باپ کے بچے ابا ابا پکارتے ہوئے بے یار و مددگار پھرنے لگے۔ یعنی کہ یہ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت کا ماحول ہے کہ جن کو کبھی کسی کا ہاتھ تک، کسی کا ناہن تک لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، 7 پردوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس جنگ آزادی کے وقت وہ بازاروں میں نکل آئیں اور اپنوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھتی رہیں، اور ان کے سر سے حیا کی چادر جو ہے وہ ہٹا دی گئی۔ بچے جو بغیر باپ کے تھے، جن کے والدین کو شہید کر دیا گیا، وہ اپنے والد کو پکارتے ہوئے ابا ابا کرتے ہوئے بازاروں میں نکل آئے تھے۔ حضور ذل سبحانی، یعنی کہ حضور ذل سبحانی بادشاہ ظفر، اس سے مراد کیا ہے؟ بہادر شاہ ظفر۔ اس کی بات ہو رہی ہے حضور ذل سبحانی جن پر ہم سب کا سہارا تھا، قلعہ چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ ظاہر ہے انگریز نے قلعے پر قبضہ کر لیا اور ان کو قلعے سے باہر نکال دیا۔ اس وقت میں نے بھی اپنی بوڑھی والدہ، کمسن بہن اور بیوی کو ساتھ لے کر اور اجڑے قافلے کا سالار بن کر گھر سے کوچ کیا۔ کون سنا رہا ہے جی؟ یہ مرزا شہزور اپنی کہانی سنا رہے ہیں۔ ہم لوگ 2 رتھوں میں سوار تھے، سیدھے غازی آباد کا رخ کیا۔ غازی آباد انڈیا کا ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ راستہ انگریزی لشکر کی جولان گاہ ہے۔ رتھوں میں سوار ہو گئے، یعنی کہ بیل گاڑی میں سوار ہوئے، اور جولان گاہ ہے، گھوڑوں کا میدان ہے، جنگ کا میدان ہے۔ اس لیے شادرہ سے واپس ہو کر قطب صاحب چلے اور وہاں پہنچ کر رات کو آرام کیا۔ اس کے بعد صبح آگے روانہ ہوئے۔ کہتا ہے کہ جب انگریز نے قبضہ کر لیا تو ہر طرف چیخ و پکار تھی، آؤ فغاں تھی، تو میں بھی اپنی بوڑھی والدہ اور کمسن چھوٹی سی بہن اور بیوی کو لے کر اجڑے قافلے کا، ظاہر ہے جی وہ لوگ تو اجڑ چکے تھے، تو اجڑے قافلے کا سالار بنا، سربراہ بن کر میں نے بھی وہاں سے کوچ کیا، اور ہم 2 بیل گاڑیوں میں کیا ہوئے؟ سوار ہوئے۔ غازی آباد کی طرف گئے تو پتہ چلا کہ آگے انگریز کی کیا ہے جی، گھوڑوں کا میدان ہے، وہاں پہ ان کی جنگ کا میدان ہے۔ اس لیے درمیانی راستے سے واپس ہو کر ہم جو ہیں وہ قطب صاحب کو یہ علاقہ ہے وہاں چلے گئے اور رات کو وہیں پہ آرام کیا۔ چھترپور کے قریب گوجروں نے حملہ کیا اور سب سامان لوٹ لیا۔ گوجر جو ہیں وہ برصغیر کی ایک بہت قدیم قوم ہے، جن کا پیشہ کھیتی باڑی تھا، اور وہاں پہ راستے میں ان کو کیا کر لیا جی؟ لوٹ لیا گیا، مگر اتنی مہربانی کہ ہم کو زندہ چھوڑ دیا۔ وہ لک و دک ویران جنگل، 3 عورتوں کا ساتھ، اور عورتیں بھی کیسی، ایک بڑھاپے سے 2 قدم چلنا دشوار، ظاہر ہے وہ بہت بوڑھی ہیں، ان کی والدہ 2 قدم بھی ان کے لیے چلنا مشکل ہے، دوسری بیمار، اپنی بیوی کی بات کر رہے ہیں، اور تیسری 10 برس کی معصوم لڑکی۔ زار و قطار عورتیں روتی تھیں اور بیان کر کر کے روتی تھیں۔ میرا کلیجہ ان کے بیان سے پھٹا جاتا تھا۔ کس کا جی؟ مرزا شہزور کا۔ کس کا کلیجہ پھٹا جاتا تھا؟ مرزا شہزور کا۔ والدہ کہتی تھیں الہی، یا اللہ ہم کہاں جائیں، کس کا سہارا ڈھونڈیں، ہمارا تخت و تاج لٹ گیا، بادشاہ تو حکمرانی لٹ گئی، تو ٹوٹا بوریا اور امن کی جگہ تو دے، اس بیمار کو کہاں لے کر بیٹھوں، بیمار کو یعنی کہ اپنی بہو کا کہہ رہی ہیں، اس معصوم بچی کو کس کے حوالے کر دوں، جنگل کے درخت بھی ہمارے دشمن ہیں، کہیں سایہ نظر نہیں آتا، پناہ نظر نہیں آتی۔ بہن کی یہ کیفیت تھی کہ وہ سیمی خوف زدہ ہوئی کھڑی تھی اور ہم سب کا منہ تکتی تھی، ہمارا منہ دیکھ رہی تھی۔ مجھ کو اس کی معصومانہ بے بسی عاجزی پر بڑا ترس آتا تھا۔ آخر مجبوراً میں نے عورتوں کو دلاسا دیا، تسلی دی، اور آگے چلنے کی ہمت بندھائی۔ گاؤں سامنے نظر آیا، غریب عورتوں نے چلنا شروع کیا۔ والدہ صاحبہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی تھیں اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھیں، اور جب یہ کہتی تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجوروں کے ٹھوکریں مارتے تھے، یعنی کہ بادشاہوں کو ٹھوکریں مارتے تھے، تاجوروں بادشاہوں۔
قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے، بے سہارا لوگوں کے کام آتے تھے۔ ہم چنگیز کی نسل ہیں جس کی تلوار سے زمین کانپتی تھی، چونکہ مغلوں کا تعلق جو ہے وہ پیچھے چنگیز خان سے تھا، یعنی کہ وہ چنگیز خان کی نسل سے تھے۔ ہم تیمور کی اولاد ہیں جو ملکوں کا اور شیر یاروں کا شاہ تھا، یعنی کہ بہت سارے شیروں کا وہ کیا تھا، بادشاہ تھا۔ ہم شاہ جہاں کے گھر والے ہیں جس نے ایک قبر پر جواہر نگار بہار دکھا دی، نہیں تاج سے کیا ایک قبر پر، یعنی کہ تاج محل جو اس نے اپنی بیوی کی یاد میں ایک محل تعمیر کروایا تھا، قیمتی پتھروں کا، جواہر کہتے ہیں قیمتی پتھروں کا، اور دنیا میں بے نظیر مسجد دہلی کے اندر بنا دی۔ یہ وہی بے نظیر بے مثال، یہ اسی مسجد کی بات ہو رہی ہے جس کے شروع میں جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ کتنی زیادہ بہار تھی۔ ہم ہندوستان کے شہنشاہ کے کنبے میں ہیں، ہم عزت والے تھے، زمین میں ہمیں کیوں ٹھکانہ نہیں ملتا۔ وہ کیوں سرکشی کرتی ہے؟ سرکشی کرتی ہے، بغاوت کرتی ہے۔ آج ہم پر مصیبت ہے، آج ہم پر آسمان روتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ والدہ کو دیکھا تو والدہ جو ہیں وہ رو رو کر بیان کر رہی تھیں، چونکہ وہ بادشاہوں کے خاندان سے تعلق تھا ان کا، تو وہ کہتی کہ میں اپنی اس بیمار بہو کو کہاں لے کے جاؤں، اپنی اس معصوم بچی کو کس کے سہارے چھوڑ دوں۔ تو وہ ان کا یہ جو بیان تھا، اس سے مرزا شیزور کہتے ہیں میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھیں آج تو ہمیں درخت بھی پناہ نہیں دے رہے، اور آج ہم بہت مجبور ہو چکے ہیں، بے یار و مددگار ہو چکے ہیں۔ کوئی، میں پھر بھی دلاسا دینے کی کوشش کرتا، ہمت بندھاتا، لیکن عورتوں کے لیے چلنا مشکل تھا۔ والدہ جو تھیں وہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی تھی اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی، کیونکہ انہوں نے اتنے مشکل حالات کبھی نہیں دیکھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ تقدیر جو ہے، نصیب جو ہے وہ بادشاہوں کو بھی ٹھوکریں مارتا ہے، اور قسمت ان کو بھی بے بس کر دیتی ہے جو پہلے کبھی بے سہاروں کے کام آتے تھے۔ ہم چنگیز کی نسل سے تھے جس سے دنیا بھی کانپتی تھی۔ ہم تیمور جو ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور فاتح تھا، اس کے خاندان سے تھے۔ ہاں، ہم جو شیروں ملکوں کا بادشاہ تھا، ہم شاہ جہان کے خاندان سے تھے جس نے جو ہے ایک قبر پہ جو قیمتی پتھر لگوا دیے، اور دنیا میں اس کو اتنی خوبصورت، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، اس محل کی مثال نہیں ملتی۔ ہم شاہ جہان کے خاندان سے ہیں جس نے ایک بے مثال مسجد بنوا دی۔ تو آج ہم بادشاہوں کے کنبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم عزت والے تھے، لیکن زمین ہمیں جگہ نہیں دے رہی اور ہم سے بغاوت کر رہی ہے، اور آج ہمارے نصیب پہ آسمان بھی رو رہا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے چونکہ ساری زندگی پرتعیش زندگی گزاری تھی، ایک اعلیٰ زندگی گزاری تھی، تو یہ جو مصیبت تھی، یہ جو پریشانیاں تھیں، یہ جو بے چینی تھی، یہ جو اضطرابی تھی، وہ ان کے لیے گزارنا بہت کٹھن تھا، بہت دشوار تھا، بہت مشکل تھا، اور گوجروں نے راستے میں ان کا قافلہ بھی لوٹ لیا تھا، سارا سامان ان سے چھین لیا تھا، ہاں ان کی جان بخش دی تھی۔ تو بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ القصہ مختصر یہ کہ رونگٹے کھڑے ہونا، خوف زدہ ہو جانا۔ القصہ مختصر، بہزار دقت، ہاں قصہ مختصر ہزاروں مشکلات کا یہ کہ قصہ بہزار دقت، القصہ بہزار دقت و دشواری، گرتے پڑتے گاؤں میں پہنچے۔ یہ گاؤں مسلمان میواتیوں کا تھا۔ ہاں، آپ نے میواتیوں کا نام سنا ہوگا، جہاں سے دوبارہ تبلیغ کا کام مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا۔ وہ خود بھی میوات سے تعلق رکھتے تھے۔ میوات انڈیا کا ایک گاؤں ہے، یہ شہر ہے، وہاں پہ میواتی قوم رہتے ہیں۔ انہوں نے ہماری خاطر کی عزت کی، اور اپنی، ظاہر ہے وہ بادشاہ تھے اور ان کو پتہ تھا، پہلے وہ ان کی رعایا میں تھے، خاطر کی عزت کی، اور اپنی چوپاڑ میں اپنے مہمان خانے میں کچھ روز ان مسلمان گنواروں نے، یعنی کہ گاؤں کے رہنے والے، گنوار گاؤں کے رہنے والے نے ہمارے کھانے پینے کی خبر رکھی، اور چوپاڑ میں ہم کو ٹھہرائے رکھا، چوپاڑ میں مہمان خانے میں۔ لیکن کب تک یہ بار اٹھا سکتے تھے؟ بوجھ اٹھا سکتے، اکتا گئے، اور ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میاں جی، چوپاڑ ایک بارات آنے والی ہے، وہاں پہ کوئی شادی ہے،
تو اس لیے وہاں پہ اب کچھ لوگ ہوں گے. والی ہے تو دوسرے چھپر میں چلا جا, چھپر میں چلا جا, جھونپڑی میں چلا جا, اور رات دن ٹھالی بیکار بیٹھے کیا کرے ہے, کچھ کام کیوں نہیں کرتا. میں نے کہا بھائی جہاں تم کہو گے وہیں جا پڑیں گے, ہمیں چوپاڑوں میں رہنے کی ہوس نہیں ہے, لالچ نہیں ہے, مہمان حجروں میں یا مہمان خانے میں رہنے کی ہوس نہیں ہے. جب فلک نے علیشان محل چھین لیا, فلک نے, آسمان والے نے, یعنی کہ نصیب نے علیشان محل, عظیم الشان, شان و شوکت والا, تو اس کچے مکان پر ہم کیا ضد کریں گے, جھونپڑی پر. اور رہی کام کرنے کی بات, سو میرا جی تو خود گھبراتا ہے, خالی بیٹھے ہوئے طبیعت اکتائی جاتی ہے. مجھ کو کوئی کام بتاؤ, ہو سکے گا تو آنکھوں سے کروں گا. ان کا چودھری بولا ہم نے کہ بہرا, ہمیں کیا خبر کہ تو کیا کام کر سکے. میں نے جواب دیا میں سپاہی زادہ ہوں, سپاہی کا بیٹا ہوں, تیغ تفنگ, تلوار اور تیر چلانا میرا ہنر ہے, میرا فن ہے, اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں جانتا. گنوار ہنس کر کہنے لگے نہ بابا نہ, یہاں تو ہل چلانا ہوگا, گھاس کھودنی پڑے گی, یعنی کہ گھاس کاٹنی پڑے گی. ہم نے تلوار کے ہنر کیا کرنے ہیں. گنواروں کے اس جواب سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور جواب دیا کہ بھائیو مجھ کو تو ہل چلانا اور گھاس کھودنی نہیں آتی. مجھ کو روتا دیکھ کر گنواروں کو رحم آ گیا, اور بولے اچھا تو ہمارے کھیت کی رکھوالی کیا کر, اور تیری عورتیں ہمارے گاؤں کے کپڑے سی دیا کریں. فصل پر تجھ کو اناج دے دیا کریں گے جو تجھ کو برس دن کو کافی ہوگا. چنانچہ یہی ہوا کہ میں سارا دن کھیت میں جانور اڑایا کرتا تھا اور گھر میں عورتیں کپڑے سیتی تھیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھادوں کا مہینہ آیا اور گاؤں میں سب کو بخار آنے لگا. میری ایلیا اور بہن کو بھی بخار نے آن دبایا. گاؤں وہاں دوا اور حکیم کا کیا ذکر, لوٹ پیٹ کر اچھے ہو جاتے تھے, مگر ہم کو دواؤں کی عادت تھی, سخت تکلیف اٹھانی پڑی. اسی حالت میں ایک دن اس زور کی بارش ہوئی کہ جنگل کا نالا چڑھ آیا اور گاؤں میں کمر پانی ہو گیا. گاؤں والے تو اس کے عادی تھے, لیکن ہماری حالت اس طوفان کے سبب مرنے سے بدتر ہوگی, بری ہوگی. چونکہ پانی ایک دفعہ رات کے وقت گھس آیا تھا, اس لیے ہماری عورتوں کی چارپائیاں بالکل غرق آب ہو گئیں. آخر بڑی مشکل سے چھپر بلیوں ستونوں میں 2-4 چارپائیاں اڑا کر عورتوں کو ان پر بٹھایا. پانی گھنٹہ بھر میں اتر گیا, مگر غضب یہ ہوا کہ کھانے اناج اور اوڑھنے بچھانے کے کپڑے تر کر گیا, گیلا کر گیا. اچھا جی, تو اب میواتیوں نے مرزا کے شہزور کے ساتھ کیا سلوک کیا جی. ہاں, سب سے پہلے تو اس کو رہنے کی جگہ دی. اس نے سلوک کیا تھا, جب مرزا شہزور ان کے گاؤں پہنچا تو وہاں کے مسلمان میواتیوں نے انہیں اپنے چوپاڑ میں ٹھہرایا, یعنی کہ مہمان خانے میں ٹھہرایا. کچھ روز رہنے کے لیے جگہ دی, انہیں کھانے پینے کی اشیاء بھی فراہم کی, انہیں مصروف رکھنے کے لیے کھیتوں کی نگرانی کا کام دیا. جب سیلاب آیا اور ان کے کھانے پینے کا سارا سامان خراب ہو گیا تو چودھری صاحب نے دودھ اور میٹھے چاول بھیجے, اور 5 روپے نقد زکوٰۃ کے بھی, اور سارا کھانا پینے کا سامان بھی ہو گیا, سیلاب بھی آ گیا. اور یہ تو بادشاہوں کے خاندان سے تھے. ہاں, یہ تو ایسی جگہ پہ رہ نہیں سکتے تھے, ان کا گزران بہت مشکل سے ہوا. دیکھ لیں کہ جو لوگ کبھی بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ آج جو ان کی رعایا تھی ان کے پاس کچے گھروں میں رہتے اور ان کے کھیتوں کی رکھوالی کرتے, اور ان کی شہزادیاں جو عورتیں تھیں وہ ان کے کپڑے سیا کرتے تھے. تو گویا کہ مرزا شہزور کے خاندان نے بہت ہی مشکل وقت وہاں پہ گزارا. خواجہ حسن نظامی نے یہ مضمون لکھا ہے اور بتایا ہے
کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں اگر اللہ چاہے تو ان کو فقیر بنا دیتا ہے اور فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. گو کہ انہوں نے ساری زندگی پرتعیش اور عیاشی میں گزاری، لیکن ان پر بھی ایک وقت ایسا تھا کہ جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے اور پریشانیوں نے ان کو آن گھیرا. شاعر نے کہا ہے کہ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. عزیز طلبہ، یہ آج کا سبق بھی بڑا دلچسپ تھا، بڑا پیارا تھا. تھوڑا سا رہتا ہے، اس کو ہم اگلے حصے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آپ نے الفاظ معنی بھی لکھنے ہیں اور اس میں سے 20 MCQs بنا کر مجھے سینڈ کرنے ہیں، جو میں چیک کر کے آپ کو واپس کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.